الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے لیکچرز میں وہ اعمال جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کرنے چاہیے اور جن عبادات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج کے لیکچر میں اور کچھ آئندہ لیکچرز میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ اہم امور جو عمل کی قبولیت کے حوالے سے بہت ضروری اور اہم ہوتے ہیں، جن کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے اور ضروری بات وہ تو انسان کی حسن نیت ہے، نیت کی درستگی ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خاص اسی کے لیے دین کو کرتے ہو۔ نیت کا خالص ہونا یہ عمل کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور نیت کے حوالے سے دو باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا عبادت والا کام کریں تو ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ صرف ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی کام کرتے وقت ہماری نیت ثواب کی نہیں ہوگی، اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہوتے ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لاشعوری طور پہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، لاشعوری طور پہ بغیر نیت کے کہ یہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اذکار والے الفاظ بولنا شروع کر دیں، لیکن اگر ان الفاظ کو بولتے ہوئے یا ان کا آغاز کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی نیت نہیں تھی، اور دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں اپنے رب کو یاد کرنے لگا ہوں، تو اس کا ثواب نہیں انسان کو ہوگا۔ انسان اگر جس ترتیب کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے جسم کے اعضاء دھو لیتا ہے، لیکن اس کو دھوتے وقت اس کی نیت وضو کی نہیں ہے، تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وضو کی نیت ہی نہیں کی۔ اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ خاص الفاظ بولے جائیں، نیت ہوتا ہی دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر خیال ہونا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں روزہ رکھنے لگا ہوں، میں وضو کرنے لگا ہوں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے کہہ لیں یا اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ اکثر زندگی میں مواقع آتے ہیں، اعزا و اقارب اور دوست احباب جو ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، یار وہ بھی آیا تھا ہمارے پاس، اگر نہیں جائیں گے تو وہ کیا سوچے گا کہ یار اچھا دوست ہے، وہ ملنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ ہماری تیمارداری کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یعود، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ آتا وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے پھل چن رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے رحمت کی جب تک وہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا اس کا ثواب ہوتا ہے کسی کی تیمارداری کے لیے جانا، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس کی فضیلت میں۔
لیکن یہ ثواب تب ہوگا جب ہم جانے سے پہلے ثواب کی نیت کریں گے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اس کی ایک دوسری مثال ہم لے سکتے ہیں کہ جنازوں میں اکثر شرکت ہم کرتے ہیں، لیکن جنازے میں شرکت کرتے وقت عموماً ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے کہ یار رشتہ دار ہے تو جانا ہی جانا ہے، دوست ہے، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، جب ہمارے اعزاء و اقارب میں کوئی فوتیدگی ہوئی تھی تو وہ بھی آئے تھے تو ہم نے بھی جانا ہے، ان کے ساتھ فلاں رشتہ داری ہے اس لیے جانا ہے، یہ شریکے کی رشتہ داری ہے یہ اس لیے جانا ہے، یہ سسرال کی رشتہ داری ہے اس لیے جانا ہے۔ تو جنازہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیرات ثواب ملتا ہے۔ ایک قیرات کی پھر وضاحت کی کہ جتنا احد پہاڑ ہے نا، اتنا اگر کوئی صدقہ کرے نا، جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اتنا اگر کوئی صدقہ کرے تو اتنا ثواب ملتا ہے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کا۔ اور اگر کوئی جنازہ پڑھ کے جا کے تدفین تک ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ثواب ہوگا کب؟ جب انسان کی نیت ثواب کی ہوگی۔ اگر نیت ثواب کی نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں۔ تو بہرحال نیت کا درست ہونا، ثواب کی نیت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار ہے ہی اس پر۔ مثال اس کی ایک اور لے لیتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ اس لیے اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ میں جب پڑھ لوں گا، میں تھوڑا سا ڈگری مجھے مل جائے گی، کوئی اچھی جاب مجھے مل جائے گی تو میں انشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے ان کا خیال کرنا ہے، میں غرباء اور مساکین میں پیسے خرچ کیا کروں گا۔ اب اس کی پڑھنے کی نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یا میں کوئی سائنسی علم حاصل کر کے امت مسلمہ کی خدمت کروں گا۔ اب اس کا اسکول میں جانا، کالج میں جانا، اکیڈمی میں جانا اور فزکس کیمسٹری پڑھنا وہ بھی ثواب ہے، کیونکہ اس کی نیت ثواب کی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ثواب کی نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ وہ سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے اور وہ کیمسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کیمسٹری پڑھنے والے کو ثواب ہو سکتا ہے اس کی نیت کے مطابق، اگر اس کی نیت اس علم کو حاصل کرنے کی ثواب کی ہے، نیکی کی ہے۔ دوسری طرف سارا دن قرآن پڑھنے والا اگر اس کی نیت ثواب کی نہیں ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اہم کام ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیکی کی نیت کر لینا۔ بعض اسلاف کے بارے میں پتا ہے کہ ذکر آتا ہے کہ وہ کئی اعمال کے لیے کئی دن تک رکے رہتے تھے، کہتے ہیں یار نیت نہیں بن پا رہی، ذہن میں ثواب کا وہ خیال نہیں آ پا رہا، جب ثواب کی نیت ہوگی تب ہم اس کام کا آغاز کریں گے۔ دوست کی عیادت کے لیے جائیں گے، کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے یا کوئی اور نیکی کا کام کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا، عبادت کا کام کرنے سے پہلے اس کی نیت ہو، دل میں یہ خیال ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنے پاس سے اس کے الفاظ بھی بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بعض احباب جو ہیں وہ نماز کی نیت کے کچھ اردو میں الفاظ وہ دہرا لیتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے کچھ ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ تابعین، نہ ہمارے جو 4 بڑے امام گزرے ہیں فقہا میں سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی کے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی باقاعدہ جو ہے وہ اردو کے اندر الفاظ کہے جائیں۔ اور ہمارے ہاں روزے کی نیت کے الفاظ بھی بعض دفعہ کیلنڈرز پہ لکھے ہوتے ہیں اور آگے لکھا ہوتا ہے الحدیث، تو وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمٍ غَدًا نَوَيْتُ، تو اس طرح کے الفاظ آپ اکثر اوقات دیکھتے ہوں گے، فیس بک پہ پوسٹیں بھی آتی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں، تو الفاظ کے ساتھ نیت جو ہے اس کا تذکرہ نہیں آتا، لیکن دل سے نیت اگر نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث ثواب نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات نیت کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ثواب کی نیت ہو۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ہم ساتھ نیت رکھی ہوئی ہے اچھا چلیں یار سیر بھی ہو جائے گی اور چلیں وہ کام بھی کراتے ہیں، تو جتنا ثواب کی نیت ہے، اگر اس کو انیشیٹ لینے کا مقصد ثواب ہے
تو ثواب تو مل جائے گا عیادت کا، لیکن اگر اس کے ساتھ اور بھی انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، چلو یہ بھی ساتھ فائدہ ہو جائے گا، فائدے حاصل تو ہو ہی جانے ہیں، لیکن اس کو اپنی نیت میں اگر ہم شامل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر۔ اور خاص طور پہ اگر کسی بھی نیکی کے کام کو کرتے وقت دکھاوا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، لوگوں میں عزت اور شہرت حاصل کرنا مقصود ہو، تو پھر تو وہ عبادت ثواب کی بجائے الٹا عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں نے پڑھی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس میں پیغمبر علیہ السلام آگے جا کے فرماتے ہیں کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی۔ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ دنیا کا مال حاصل کر لے، ابھی امرأۃ یا کسی خاتون سے ین ہوا نکاح کرنے کے لیے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، ہجرت جیسا بڑا عمل، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنا علاقہ چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، ان میں ایک ایسا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی بتاؤ کیسی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اس کے درس دیتا رہا، اس کے خطبات، اور جناب جمعے میں فلاں تیرا دین ہی سیکھتے سکھاتے قرآن پڑھتے پڑھاتے آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں کہ جناب فلاں قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا سما باندھ دیتے ہیں، فلاں جناب خطیب صاحب جب گفتگو کرتے ہیں، جب لیکچر دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں تو جناب ایک سما بن جاتا ہے۔ تو تم تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف و ستائش کریں، لوگوں نے تو تمہاری بڑی تعریف کی ہے، لیکن تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا آئے گا کہے گا یا اللہ میں تو تیرے راستے میں مال لٹاتا رہا، تو نے مال دیا تھا خرچ کرتا رہا، مدارس پہ، مساجد پہ، بیواؤں کو، یتیموں کو دیا، رفاع عامہ کے کاموں پہ خرچ کیا، بڑے بڑے ادارے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے کرتا تھا کہ تیری سخاوت کے چرچے میں لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، کیا بات ہے جی، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تمہاری نیک نیتی میں اضافہ ہو جائے، لوگوں نے تو تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا، تیرے راستے میں جان لٹا کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ تیری بہادری کے قصے پڑے جائیں، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، تو اپنی بہادری دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یہ کام کرتا تھا، تو اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاکاری، یہ شہرت کی خواہش، یہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی خواہش، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتا ہے، بعض دفعہ مال بھی خرچ کر لیتا ہے، اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لهما، اگر دو بھوکے بھیڑیے ہو نا، ان کو بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اب تصور کریں وہ کتنا ان کا نقصان کریں گے۔ فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں کرتے ان بھیڑوں کا، ان بکریوں کا، جتنا 2 چیزیں انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں، حرص المرء علی المال والجاہ، مال کی خواہش اور شہرت کی خواہش، عزت کی خواہش۔ تو ہمیں اس رمضان کی عبادات کرتے وقت سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہم یہ ثواب کی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور خدمت خلق کے کام، جس طرح پچھلے کچھ لیکچرز میں سارے کاموں کا تذکرہ ہوا۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ کہیں میرے دل میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی خواہش تو نہیں آ رہی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی نیت کو چیک کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے کچھ پیمانے بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا تنہائی کا عمل اور لوگوں کے سامنے عمل ایک جیسا ہے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری نیت میں کچھ درستگی ہے۔ لیکن اگر انسان لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بڑے اچھے طریقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور خود پڑھے تو جیسے مرضی پڑھ لے، لوگوں کے سامنے کوئی کام ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں تو بہت اچھے طریقے سے کام کرے، ویسے نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت میں کچھ فتور ہے۔ اور دوسری بات بڑی
حیران کن اور عجیب بتائی. وہ کہتے ہیں کہ اگر تعریف اور تنقید انسان کے لیے برابر ہو تو تب وہ کہہ سکتا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی تعریف کر دے کہ جناب بہت اچھا لیکچر آج آپ نے دیا ہے, آج تو آپ نے نماز بہت پیاری کروائی ہے, بہت پیاری تلاوت کی ہے, جناب آپ نے تو خدمت خلق کر کے بڑا لوگوں کا بھلا کر دیا, تو انسان اور کام کرنا شروع کر دے. لیکن اگر کوئی تنقید کر دے کہ جناب آپ نے یہ غلطی کر دی ہے, آپ یہ ہو, آپ ایسے ہو, آپ ویسے ہو, تو انسان اس عمل سے رک جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تو لوگوں کے لیے کر رہا, اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہو تو اس کو کیا لگے کہ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم, وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نا. تو ہمیں رمضان کی عبادات کرتے وقت خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جائے اور یہ عبادات ہمارے لیے الٹا جو ہے وہ ثواب کی بجائے عذاب کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سوال کسی دوست نے پوچھا ہے. دیکھیں, جو زندگی گزر گئی ہے, جو اصولی طور پہ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے, اسی کا انسان کو ثواب ہوگا. جو پچھلے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ پچھلے اعمال کا بھی ثواب عطا کر دے. اللہ تعالیٰ تو وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ بہت قدرت والی ذات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان اس نیکی کی نیت کو اب شروع کر لیتا ہے, ثواب کی نیت کے ساتھ کاموں کا آغاز کر لیتا ہے, تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند کر کے, یعنی اس کو جو ایک احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے عملوں کو صحیح ادا نہیں کیا, تو اس ایک احساس کی وجہ سے بعض دفعہ اس کے اس خلوص کی وجہ سے اس کا ایک تھوڑا عمل بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اب سے وہ خالص سے اپنی نیت کو کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے, اس کی اس چیز کو دیکھ کے کہ اب اس نے کتنا دین کی بات پہنچی ہے تو فوری عمل شروع کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اخلاص کو دیکھ کے اس کو ویسے ہی نجات دے دیں گے انشاءاللہ. تو اور بھی اگر کسی بھائی کے دین میں سوال ہو تو وہ آپ جو ہے وہ پوچھ لیا کریں اس میں میسیج میں, ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دے دیں گے. اور اپنے دوست احباب تک بھی ان لیکچرز کو پہنچایا کریں. اس کی ایک براڈ کاسٹ لسٹ جو ہے وہ بھی SKP اپڈیٹس پہ موجود ہوتی ہے, آپ وہاں سے پچھلے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اگر کوئی یوٹیوب پہ سننا چاہے تو الصفا کے نام سے ایک چینل ہے, آپ اس سے سرچ کر سکتے ہیں, محمد قاسم کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی اس کے تمام سابقہ لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. آپ خود بھی ان کو سنیں اور دوست احباب تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے.